فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، اور جو گالی دیتا وہ نظر آؤ اس سے دور ہو جاؤ، بالکل الگ۔ اس لیے ضروری ہے اس سلسلے کو روکنا پڑے گا، ہمیں اس کے خلاف نکلنا ہوگا آپ کو۔ جب یہ ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی کا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے اصحاب ہیں، سب کے اصحاب ہیں، اس امت کے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے اصحاب ہیں، وہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے میرے اصحاب کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنے بندوں میں، اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے، ان کو چنا ہے اللہ نے میرے لیے۔ میرے اصحاب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے بشارت ہے۔ ان کو بشارت دی، خوشخبری دی سب کو بالعموم۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے ان کے اندر ایمان کے راستے سے میری نسبت، میرے تعلق کی بنیاد پر ان کے اندر ایک ایسا عدل داخل ہو چکا ہے۔ قرآن نے تو کیا کیا کہا دیکھیں نا، وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ قرآن نے کہا نا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کلہم عدول، یہ اتنے محکم اور اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے سولڈ ہیں یہ اپنے ایمان میں، اپنے اس مقام پر، اپنی اس پوزیشن پر، کہ یہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کریں گے، کبھی راہ اعتدال سے نہیں ہٹیں گے، کبھی دین کو خراب نہیں کریں گے یہ لوگ، جی قطعاً نہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کبھی جھوٹ بول کر کوئی حدیث بیان کرے، کسی صحابی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین کو بگاڑیں، غلط بیانی کریں، کسی بدعت، کسی خرافات کا ساتھ دیں، کسی صحابی کے بارے میں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی کسی کے بارے میں کہ کہیں کہیں کوئی شریعت کی دی ہوئی رخصت کی وجہ سے جب گردن زدنی تک نوبت پہنچ گئی ہو، کوئی ظالم جابر بیٹھ گیا ہو اوپر اور وہ گردنیں مار رہا ہو، تو خاموش ہو جائیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں یا گوشہ تنہائی میں چلے، یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے اختیار سے، اپنی زبان سے کوئی غلط چیز منہ سے ادا نہیں کریں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے ہم ان کی لڑائیوں کے حوالے سے آپس میں بالکل کلیئر ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس حوالے سے کوئی ہمیں کنفیوز کرے، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے۔ ہم ان کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے اتنے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط پاتے ہیں اور اتنی مضبوط پوزیشن پہ پاتے ہیں کہ ہم نہ ان کے خلاف نہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، دونوں کا احترام ہمارے لیے یکساں ہے۔ جب ان میں اختلاف ہوا جمل میں اور صفین میں، ہم کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم تبصرہ کریں اس پر، ہم کسی کی غلطی نکالیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ کسی کا خون نہیں بہاتے یہ سوچ کر کے کہ اس کو مار دو اپنے لیے یا کسی سیاسی مقصد کے لیے۔ ہاں اگر ان کے درمیان اتفاق سے لڑائی ہو جائے کسی اجتہاد کی بنیاد پر، دین اسلامی کے فروغ کے لیے اور دین کی کسی معاملے کو قائم کرنے کے لیے آپس میں ان میں جنگ چھڑ جائے اور اس میں کوئی تلوار کے نیچے آ جائے، تو اس کو ہم ان کا گناہ نہیں کہیں گے، ہم ان کو قاتل نہیں کہیں گے۔ کسی کو اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کا خون بہہ گیا اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے۔ بڑے نادان ہیں لوگ، ایسی باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بتایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو، قبطی کو گھوسا مارا تھا اور مر گیا تھا وہ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قاتل کہے گا؟ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں کیا گناہ، جبکہ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلے گئے اس خوف سے کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، ایک شخص مارا گیا، پھر قوم ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور وہ کہتے تھے اے میرے رب تو مجھے اس قوم میں بھیج رہا ہے لہم علیہ ذنب، جن کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ اللہ نے فرمایا دور کر دیں گے ہم الزام، جاؤ۔ تو کیا کوئی الزام دے گا؟ آج
قوم لگاتی تھی الزام، مگر ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کا نبی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، گناہ کے ارادے سے نہیں کر رہا، قتل کے ارادے سے نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے اس کو ہٹایا، وہ ظلم کر رہا تھا، اس کو ایسے کر کے جو مارا تو مکہ ذرا بھاری پڑ گیا۔ کلیم اللہ کا مکہ تھا، ظاہر ہے وہ مکہ اس ہاتھ کا مکہ تھا جو ملک الموت کے جب پڑا تھا تو آنکھ نکال دی تھی، وہ ان کا مکہ تھا، تو وہ بھاری پڑ گیا، اس کی جان ہی چلی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی چاہی، توبہ کی، تم گناہگار نہیں کہتے، معصوموں سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، مگر گناہگار نہیں ہے، وہ خطا ہے، بھول ہے، غیر ارادی طور پہ ایک کام ہوا، بغیر ارادے، بندہ بشر ہے نا، انسان ہے، انسان سے یہ سب ممکن ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے قرآن نے رکھا سب کہ دیکھو انہیں خدا مت سمجھو، جیسے پہلے قوموں نے سمجھ لیا ہے، خدا نہیں، خدا کبھی خطا نہیں کرتا، بھول نہیں ہوتی اس سے، خدا وہ ہے، اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو نہ ہو خطا ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، وہ ایک خطا تھی، ان میں ارادہ نہیں تھا، عزم نہیں تھا، پھر بھی دیکھیں وہ معافی مانگتے رہے، روتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا۔ اور کیا کہتے تھے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ ان کی عاجزی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اگر بصرہ پہنچی اور حادثاتی طور پہ ان کو لے جایا گیا، وہاں مدینے میں باغیوں نے یورش کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، وہ مکے میں آلریڈی موجود ہیں، گھر سے نکل چکی ہیں، ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کی اولاد ان کے پاس گئی، حضرت طلحہ گئے، حضرت زبیر گئے اور کہا کہ امی جان آپ مدینے واپس نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں، آپ بصرہ چلیں۔ وہ بصرے چلی گئی۔ پھر راستے میں وہ مقام آیا جہاں کتے بھونکے، کتوں کی آواز آئی تو انہیں حضور کی حدیث یاد آئی، عائشہ تو ضرور اس جگہ سے گزرے گی جہاں تجھ پہ کتے بھونکیں گے۔ بس وہ یاد آئی، اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کو کوئی گناہ کہے گا؟ کوئی شیطان ہی ہوگا جو یہ بات کرے، ان پہ الزام لگائے اور کہے دیکھو جی حدیث میں مذمت آئی اور وہاں پہنچ گئیں۔ یہ ہم تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، ہم ان بزرگوں کے پیچھے پڑ گئے، نعوذ باللہ اپنی آخرت تباہ کریں گے ہم۔ تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سب حادثاتی طور پہ ہوا، اور اس پر بھی جو جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا، اس پر بھی جیسے میں نے انبیاء کا بتایا، ساری زندگی روتی رہیں، ساری زندگی روتی رہیں کہ میں کیوں چلی گئی، حالانکہ وہ ایک مجبوری تھی، یہ ان کا مقام ہے، اللہ کے حضور پھر بھی روتے رہتے ہیں۔ تو ان اصحاب کے لیے جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہو، جن کو ہماری ماں کہا، اور یہ اصحاب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سن لو، وَجَعَلَ لِي فِيهِمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، یہ میرے وہ اصحاب ہیں جن میں اللہ نے مجھے، جن کو مددگار بنایا میرے لیے، وزیر بنایا ہے میرا، اور ان کے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے انصار پیدا کیے ہیں، مددگار پیدا کیے ہیں، اور ان سے میرا سسرالی رشتہ قائم کیا ہے۔ حضور نے ان کی بہو بیٹیوں سے نکاح فرمایا، اور اس طرح وہ سسرالی رشتوں میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، پھر رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو ان سے بیایا اور نکاح فرمایا۔ تو یہ سب کچھ کتنا بڑا اعزاز ہے ان اصحاب کے لیے۔ کیا ایسے اصحاب کے بارے میں کوئی لب کشائی کی جا سکتی ہے؟ یہاں قوم بنی اسرائیل تو جو اپنے اوپر سیاہ کرتوت ہیں ان کو سفید بنا بنا کے پیش کر رہی ہے۔ بنی اسرائیل قرآن میں جن کی ساری پول کھولی ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، وہ آج تک نہیں مانتے۔ وہ تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا، کہتے نہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے نبیوں کا خون بہایا، قتل کیا، قرآن نے کھول کے بتایا، انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو اپنے ان کرتوتوں کو چھپانے میں لگے ہیں یہودی۔ تو یہ کون سی قوم ہے جو مسلمانوں کے اندر اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کو گالیاں دے رہی ہے؟
اور جو کچھ نہیں ہے وہ ان پہ الزام لگایا جا رہا اس کا. ایسے اسلاف اور وہ بزرگان کے جن پر ہم دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں فخر کر سکتے ہیں. ایک عمر کو کھڑا کر دیا جائے دنیا میں، کوئی امت حضرت عمر جیسا آدمی نہیں لا سکتے ہیں. ایک ابو بکر کو کھڑا کر دو، کوئی حضرت ابو بکر جیسا وفادار نہیں دکھا سکتا. ایک حضرت عثمان کو کھڑا کر دو، کوئی ان جیسا سخی داتا نہیں لا سکتا. ایک حضرت علی کو کھڑا کر دو، ان جیسا کوئی حیدر کرار نہیں دکھا سکتا. کربلا والوں کو سامنے کے سامنے پیش کرو، ایسی قربانی نہیں دکھا سکتے جو کچھ انہوں نے کربلا میں کر کے دکھا دیا. تو قرآن نے ایسی تھوڑی ان پہ فخر کیا. ان سب پر قرآن کو ناز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز